بعد میں ہمیں پتہ چلا, جب حسین حقانی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا ہمارے فورن آفس کے نیچے میرے خلاف کیمپین کرنے کے لیے امریکہ میں. حسین حقانی کی ایک ٹویٹ ہے, اس کی ٹویٹ یہ ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور جنرل باجوہ پرو امریکن ہے. سو یہ لابی کی گئی سازش جو پوری ہوئی وہ شروع یہاں سے ہوئی, اور پھر انہوں نے یہاں سے دھمکی دی اور انہوں نے پھر نو کانفیڈنس کر دیا کہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا. یہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایک پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اس وقت سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور منظم اور ایک ادارہ جو بچا ہوا ہے وہ فوج ہے, کیونکہ باقی اداروں کو تو انہوں نے خراب کر دیا. انہوں نے انٹرفیئر کر کے یہ دو مارشل لاء میں بھی تباہ ہو گئے اور پھر ان دونوں نے بھی یہ جو کرپٹ خاندان ہے انہوں نے بھی کر دیا. لیکن ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے فوج کی پالیسی کیا, وہ ہے آرمی چیف. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ اگر ٹیپس بنا رہا ہے آپ کی بلیک میل کرنے کے لیے, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ میرے خیال میں پاکستانی فوج کو آج اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اس کی. یہ ادھر پاکستان جا رہا ہے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا, کہ ابھی تک یہ فیلنگ ہے کہ جی ہماری آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن فوج ہے وہ کنٹرول کر لے گی. یہ حالات ادھر جا رہے ہیں. جب اکنامک کولیپس آتا ہے تو سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھی, وہ بھی ٹوٹ گئی, وہ فوج پروٹیکٹ نہیں کر سکی اس کو. آپ تو ملک کے ساتھ غدار بھی نہیں تھے, کرپٹ بھی نہیں تھے, آپ کے ساتھ یہ ہوا. اگر آپ پاور میں آتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ آپ ان چیزوں کو فکس کریں گے؟ جو آپ نے کہا چلیں ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بٹ ایز دا چیف ایگزیکٹو ول یو پٹ یور فٹ ڈاؤن, یا آلٹرنیٹ سائڈ کے اوپر آپ پھر سے وہی چیزیں پرپیچویٹ کریں گے؟ لوگ ابھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ادارے آپ کے ساتھ مل جائیں, آپ یہ نہیں چاہتے کہ اصلاحات ہوں. دیکھیں تھوڑا سا ذرا آپ سوچیں کہ آج ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو ہمیں کیا سٹیپس لینے پڑیں گے. سب سے بڑا سٹیپ ہوگا رول آف لا, انصاف. تو نمبر 1 جو آپ نے شروع کرنا ہے ملک پہ جو ریفارم ہے وہ ہے رول آف لا, اور اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سارے ادارے مل کے اپنا پارٹ پلے کریں. اب میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی سروائیول کی ہے, اب یہ آپشن نہیں ہے کیا ملک نے سروائیو کرنا یا نہیں کر رہا. جب بھی اگر جو ریفارم شروع ہوں گی وہ ہوں گی قانون کے سامنے سب ایک برابر. پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا, مشرف نے 2008 میں 7 میں ان کو این آر او دیا. اس کے بعد جنرل باجوہ نے ان کو پہلے بچایا, ان کی ساری کرپشن بچائی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نیب کو واپس فعال کریں گے ونس یور بیک, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لے کر آئیں گے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ بات ملٹیپل ٹائم سنی ہوئی ہے آپ سے کہ فلسفے کی تو آئی انڈرسٹینڈ, بٹ پریکٹیکلی وہ ہوگا کس طرح؟ بیکاز جب لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ یو سیڈ آل دا رائٹ تھنگس, دین یو کیم ٹو پاور اینڈ یو ریئلائز کہ جی نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے یہ تمام چیزیں کرنے کی, تو آپ اس نظام کو کس طرح فکس کریں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیں, ایک بڑا اچھا سنگاپور کا ایک بڑا ایک دانشور ہے, اس کا انٹرویو آیا, اس نے کہا تم نے سنگاپور میں کیسے کرپشن کنٹرول کی؟ اس نے کہا ہم نے کرپشن کنٹرول کی بڑے بڑے لوگوں کو, کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے, چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے نہیں ہوا. نیب کا فیلئر کیا پاکستان میں؟ پہلی دفعہ ہمارے دور میں انہوں نے 480 ارب روپیہ ریکور کیا 3.5 سالوں میں. نیب فنکشن کر رہی ہے 99 سے, پوچھے ان کی تاریخ میں کتنا پیسہ انہوں نے ریکور کیا؟ 280 ارب روپیہ بھی نہیں کیا. ہمارے دور میں صرف 400. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو روکا نہیں نیب کو اپنے کام کرنے سے, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, ہم نے ان کو انفلوئنس نہیں کیا. روکا کس نے؟ جنرل باجوہ نے روکا جس کے نیچے تھی, اس نے ان ساروں کو بچا لیا اینڈ میں. دیکھیں جب تک آپ بڑے لوگوں کی کرپشن نہیں پکڑیں گے ملک میں کرپشن ختم نہیں ہوتی. یہ جو چھوٹے چھوٹے پٹواری اور یہ جو تھانے دار ہیں ان کی چوری سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, ملک تباہ نہیں ہوتا. آپ اس بار کیا ڈفرینٹلی کریں گے پاور اسٹرکچرس کو چینج کرنے کے لیے؟ آپ نے بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. آپ نے کہا جی رول آف لا کا مسئلہ ہے, آپ نے کہا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو پکڑا نہیں جا رہا. آپ جب آئیں گے تو آپ کیا ایسا چینج کریں گے پریکٹیکلی؟ اگر میں پوچھوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے پہلے تو آپ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں نا. آئی مین کہ اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ کے اوپر اس کو گھر میں 3 بجے گھس کے اس کو پہلے پوتوں کے سامنے مارا. یہاں شہباز شریف کے 16 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس تھے, 4 وٹنسز اب تک ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں آتے ساتھ ان کے 2 مہینے میں. ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا وہ مر چکا ہے, اس کو آپ چھوڑ دے ہیں. وہ سارے دندراتے پھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کسی کو ٹویٹ میں پکڑ رہے ہیں. یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اور میں اپنی قوم کو آج بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں, ساری قوم تیار ہو جائے کہ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے یہ ملک بچے گا ہی نہیں. یہ ابھی بھی جو ہو رہا ہے, جو باجوہ کی پالیسیز چینج ہو رہی, یہ ذاتی مفادات ہیں بیچ میں, ملک کا یہ نہیں سوچ رہے لوگ. اب ملٹیپل ٹائمز آپ نے بولا کہ رول آف لا ختم ہو چکا ہے, قانون نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جب آپ کی جتنی بھی میں سن رہا ہوں کمیونیکیشن, اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, اب ہم کورٹس میں جائیں گے,
اب ہم سسٹم کو فالو کریں گے. آپ ایک سرٹن سسٹم کے اندر کھیل رہے ہیں, زیادہ لیفٹ رائٹ نہیں ہوتے. لاسٹ ٹائم اسلام آباد کے بہت سارے میرے جیسے برگر بچوں نے جو ہے آنسو گیس کھائی, آپ نے آ کے بولا کہ نو آئی ایم لیونگ. پھر اسی کے ساتھ پنڈی میں آپ آئے تو آپ نے کہا کہ جی نہیں, ہم مزید آگے نہیں جائیں گے. ایوری ٹائم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا اب ہیٹ بڑھے گی اور آپ وہاں پر یو فال بیک. جب تھیوریٹیکلی اگر آپ کہتے ہیں کہ نظام میں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ از کنٹرولڈ, ایوری تھنگ از رگڈ, اور پھر اسی نظام سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا, تو ایٹ واٹ پوائنٹ ول یو ایور, یا آپ پیسیفائڈ ہی کھیلیں گے, آپ کبھی اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کر ہی نہیں جائیں گے, اور اگر لے کر جائیں گے تو واٹ وڈ دیٹ پوائنٹ بی؟ اگر آپ یہ انتشار کی طرف ملک کو لے جائیں, کوئی بھی نہیں بچا سکے گا جو پاکستان میں ڈسٹرکشن ہوگی. اس سے ریکور کرنے میں بہت دیر لگے گی. یعنی اگر آپ جس طرف اگر خونی انقلاب کی طرف چلا جائے پاکستان, جو جا سکتا ہے, کیونکہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, جب مہنگائی, آپ کا جب خرچہ ہی پورا نہیں ہو رہا, اور اس کے اوپر آپ کو صرف ایک تیلی لگانی ہے کہ وہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیں, جو آپ ایرانین ریولوشن اسٹڈی کریں وہ, اور آخر میں جب وہ آیا انقلاب تو 3 سال لگے آیت اللہ خمینی جیسے لیڈر کو وہ اس کو کنٹرول کرنے میں. تو ہمارا تو ملک آگے گھٹنوں پہ ہے. دوسرا راستہ ہے کہ آئین کی اور قانون کے بیچ میں رہ کے کھیلو, جو میں کر رہا ہوں. میں نے 26 سال یہی کیا ہے. میں نے انتشار اوائڈ کیا ہے. میں نے کبھی کوشش ہمیشہ کی ہے کہ پرامن احتجاج ہو. اس لیے 2 طریقے تھے. ایک تو ہم کانفرنٹیشن کی طرف چلے جائیں, وہ بڑا آسان ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک, جو کہ پرامن احتجاج ہے. آپ جب اگر واپس آتے ہیں پاور میں تو آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے ان کے خلاف؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں گا آ کے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب کو یہ خوف ہو کہ قانون جو توڑے گا اس کو سزا ملے گی. بس 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے, بٹ وہ تو ایک میں کہوں گا کہ وہ تو سٹارٹ تھا. پچھلے 2-3 مہینے کے اندر آئی نو سو مینی آف مائی اون فرینڈس جو کہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بھی یہاں پر آ رہا تھا تو میں نے ایک اپنے سوشل میڈیا پہ ایک وہ ڈالا سروے, جسے میں نے کہا کہ آپ کس کو الیکشن میں ووٹ کریں گے, لیکن 30% نے آلموسٹ بولا کہ ہم ووٹ ہی نہیں کریں گے. اس 30% کو آپ کیا کہیں گے جو کہ اب ووٹ ہی نہیں کرنا چاہتا؟ وہ کہتے ہیں یار اتنا گندا نظام ہے, اتنا زیادہ اس میں مسائل ہیں. جب آپ بتا رہے ہیں کہ یار عدلیہ بھی بری ہے, ادارے بھی برے ہیں, بڑے جتنے لوگ ہیں پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب جنگل کا قانون ہے, بنانا ریپبلک ہے, اکنامکلی تباہ ہونے والا ہے, سوشل مورل کرائسس ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کریکٹ کر دوں آپ کو, میں نہیں کہتا عدلیہ بری ہے. میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کے اوپر وہ پریشر ہے جو شاید ہی کبھی دنیا میں کسی عدلیہ کے اوپر ہو. اور پریشر 2 طرف سے ہے. پریشر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پڑتا ہے, اور پریشر پڑتا ہے یہ چوروں کی طرف سے, یہ جو مافیاز ہیں, یہ تو پولیٹیشنس تو ہے ہی نہیں, تو ان کے اوپر پریشر رکھا ہوا ہے ججز کے اوپر. عدلیہ جو ہے نا, ہوپ عدلیہ کے اندر ہے. جو اصل مایوسی کیا ہے, اصل مایوسی یہ ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر یہ فیلنگ تھی کہ جو پولیٹیشنز وہ کرپٹ ہیں, لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ, کیونکہ اس کا انٹرسٹ پاکستان کے اندر ہے, تو وہ جب بھی انٹروین کرتی ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرتی ہے. جو مایوسی آج پاکستان میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جا کے کھڑی ہو گئی چوروں کے ساتھ, اصل مایوسی یہ ہوئی ہے. تو میں اس کو الٹا سمجھتا ہوں. جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے, یہ سارا کنورٹ ہوگا, آپ دیکھیں گے غصہ پولنگ بوتھس کے اوپر, اور اس سے ڈرے ہوئے ہیں یہ سیلاب آئے گا پاکستان میں الیکشن کے دن. میں ایکچولی جو آپ نے کہا نا ریفارمز کیا کروں گا, ایک ریفارم یہ کروں گا کہ جو پاکستان کے اوپر بڑے عہدے پہ آئے, جو پاکستان کا وزیر بنے, جو وزیر اعظم بنے, اس کی ساری پراپرٹی اور پیسہ پاکستان میں ہونا چاہیے. اگر ان کا پاکستان میں پیسہ نہیں ہے اور وہ ملک سے باہر پیسہ رکھ رہے ہیں, میں فرق کروں گا. ایک وہ پاکستانی ہے جس نے محنت سے باہر پیسہ کمایا, وہ بالکل مختلف ہے, وہ اس ملک کا احساس ہے. ایک وہ ہے جو یہاں بیٹھ کے جو پیسہ بنتا ہے یا ٹیکس بچانے کے لیے یا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. یہ تو اس ملک کے دشمن ہے, غدار ہے ملک کے. تو میں پہلی ریفارم یہ ہوگی کہ آپ اگر کوئی ملک کا بڑا عہدہ لینا چاہتے ہیں, پہلے ڈسکلوز کریں کہ آپ کی پاکستان سے باہر کوئی پراپرٹی یا پیسے ہیں تو ڈسکلوز کریں, اور اگر پتہ چلے سب سے بڑی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو. اس میں آپ نے کہا کہ آپ خود ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کیا ہم نئی شکلیں دیکھ رہے ہیں اس بار؟ کیا ہم ینگ فیسز دیکھ رہے ہیں اس بار, یا پھر سے وہی پرانے سیاستدان؟ ایک تو میں خود ٹکٹس اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ لاسٹ ٹائم ٹکٹس دینے پہ ہمارے کئی ٹکٹس بکے, پیسے لیے گئے ٹکٹس کے لیے. اس لیے کوئی بھی, میں آج اگر آپ کے پروگرام کی طرف سے بھی سارے اپنے جو میرے ٹکٹ لینے والے ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ سے پیسہ مانگے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ٹکٹ تو اینڈ میں نے دینے ہیں. میں لوگوں کی سجیشنز لے رہا ہوں, میٹنگز کر رہا ہوں, کینڈیڈیٹس دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر میں نے جو 2 چیزیں کرائیٹیرین سیٹ کیے ہیں کہ ایک پارٹی سے وفاداری, نظریے سے وفاداری, اور دوسرا
کہ اس کے اوپر اس کی انٹیگریٹی، اس کی ایمانداری. پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا ہے کیونکہ انشاءاللہ پارٹی کا ٹکٹ جیتے گا. پہلے ہمارے پاس بہت بڑی ریلائنس ہوتی تھی الیکٹیبلز کے اوپر، اور مسئلہ الیکٹیبلز کا یہ ہے کہ وہ جو ہم نے دیکھا کہ لوٹا بننے کے لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کا نظریہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی کنسٹیچوئنسی کو بچانے کے لیے وہ ہر فیصلے کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا. یہ ایک بڑی سوچ کی سیاست آ گیا ملک کو بچانے کے لیے. اس لیے جو ٹیم میں رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلے جب موقع ملا تو انہوں نے کوئی کرپشن تو نہیں کی، تو وہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں.